عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل علی خان کو دھمکیاں ملی دہشت گردوں کی طرف سے، ان کو دھمکی آمیز فون آئے۔ اس سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک کو دھمکی آمیز کال موصول ہوئے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نہ صوبائی حکومت میں شریک ہے، نہ مرکزی حکومت میں شریک ہے، نہ عوامی نیشنل پارٹی کا کوئی عہدیدار وزیر ہے، نہ مشیر ہے، نہ صدر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ کسی ادارے کا سربراہ ہے۔ اس کے باوجود عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین کو، رہنماؤں کو، کارکنان کو مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اس کے ایک واضح وجہ جو سبب ہے، ایک تو یہ ہے کہ ڈر اور خوف کی فضا پیدا کی جائے اور ایک بار پھر پختونخوا اور عموماً پاکستان کو اور بلوچستان کو ڈر اور خوف اور دہشت کے زیر اثر رکھا جائے اور اس پہ قبضہ کیا جائے۔ دوسری واضح وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو امن کے لیے سوات سے لے کے وزیرستان تک لوگ ہزاروں کے تعداد میں نکلے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں بدتخوری کے خلاف، ٹارگٹ کلنگ کے خلاف، اغوا گردی کے خلاف، جبری گمشدگیوں کے خلاف، اس مومنٹم کو احتجاجوں کے امن کے لیے احتجاجوں کے اس مومنٹم کو توڑ دیا جائے تو ایک وجہ یہ بالکل واضح ہو سکتی ہے۔ لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف کیوں؟ اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی بالادستی اور صوبائی خود مختاری کی بات کرتی ہے۔ ایمل علی خان عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر کی حیثیت سے اور رہنما کی حیثیت سے بہت مؤثر آواز ہیں پاکستان کے اندر محکوم قوموں کے وسائل پہ ان کے اختیار کا۔ محکوم قوموں کے وسائل پہ ان کا اختیار ہونا چاہیے، سیاست میں اداروں کی مداخلت بند ہونی چاہیے، اور جنگ کا اقتصاد، دہشت گردی کا اقتصاد، اس کی سہولت کاری ختم کی جائے اور اس اقتصاد کو اور دہشت گردی کی معیشت کو ختم کیا جائے۔ یہ ایمل علی خان بہت مؤثر اور دبنگ آواز میں بتاتے آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو امن کے لیے پچھلی حکومت میں جرگے اور مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ شروع ہو گئے تھے، اس کے نتیجے میں جگہ جگہ پہ پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں ایک بار پھر نمودار ہو گئی تھیں اور مختلف علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہا تھا، اور اس کے نتیجے میں بدتخوری بڑھ گئی تھی، ٹارگٹ کلنگ بڑھ گئی تھی۔ یہ مسلسل بتا رہے تھے ایمل علی خان اپنی مؤثر اور دبنگ آواز میں۔ اس کی تصدیق کل پرسوں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کی ایک رپورٹ نے بھی کر دی ہے، جو اس نے اسٹینڈنگ کمیٹی، سینٹ کی داخلہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش کی کہ جب سے یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ مذاکرات کا عمل، ایمل علی خان کا موقف اور عوامی نیشنل پارٹی کا موقف یہ تھا کہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یا کارروائی ہے یا جو بھی دہشت گردی کے خلاف عمل ہے، اس کو پارلیمان سے اس کی توثیق ہونی چاہیے، پارلیمان کی منظوری ہونی چاہیے، اس کی نگرانی میں ہونی چاہیے، چونکہ یہ پورا جو مذاکرات کا عمل تھا یہ اشخاص کی طرف سے تھا، اس میں پارلیمانی منظوری نہیں تھی، پارلیمان کے اندر قرارداد منظور نہیں ہوئی تھی، صوبائی اسمبلی کے اندر قرارداد منظور نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس کے جو نتائج آئے وہ نتائج بڑے خوفناک تھے۔ تو ایمل علی خان یہی بات کرتے آ رہے تھے، سردار حسین بابک یہی بات کرتے آ رہے تھے، عوامی نیشنل پارٹی یہی بات کرتی آ رہی تھی، تو کل پرسوں نیکٹا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ اب صاف بات یہ ہے کہ چونکہ ایمل علی خان محکوم اقوام کی ایک مؤثر آواز ہیں، چونکہ ایمل علی خان دہشت گردی کی معیشت کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اس لیے کہ دہشت گرد اقتصاد اس ریاست کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، پختونوں کے لیے بھی اور ان تمام علاقے کے تمام مسلمانوں کے لیے سب سے نقصان دہ عمل ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی تباہی کا عمل ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ریاست ذمہ دار ہے، ریاست ذمہ دار ہے، صوبائی حکومت ذمہ دار ہے، ریاستی ادارے ذمہ دار ہیں، اور ذمہ دار کس کے ہیں؟ ذمہ دار تحفظ کے بھی ہیں، انسانی تحفظ کے ذمہ دار ریاستی ادارے اور صوبائی حکومت ہیں کہ ہر انسان کا تحفظ کیا جائے، اور اس کی بھی ذمہ دار ہے ریاستی ادارے اور صوبائی حکومت کہ دہشت گردی کے راستہ روکنے کے لیے فکری اور عملی کام کیا جائے اور پالیسی کے حوالے پہ کام کیا جائے۔ تو ریاست کو کرنا چاہیے
یہ کہ تزویراتی مفادات کے لیے پرائیویٹ ملیشیاؤں، انتہا پسند پرائیویٹ ملیشیاؤں کی سہولت کاری ختم ہونی چاہیے۔ میڈیا اور درسی کتب میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف بیانیے کو زوردار طریقے سے پہنچا دیا جائے، ہر گھر میں پہنچا دیا جائے۔ جو ادارے دہشت گردی کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے درمیان ارتباط اور مربوط نظام قائم ہونا چاہیے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو فعال ہونا چاہیے۔ یہ سارے کام ریاست کے ہیں، یہ سارے کام حکومتوں کے ہیں، اور یہ سارے کام ریاستی اداروں کے ہیں۔ اب سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی باچا خان کے عدم تشدد کے اصولوں پر کاربند ہے، کوئی بھی تشدد کا راستہ اپنانا نہیں چاہتی، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کو تشدد پر اکسایا جا رہا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کو اس طرح کی دھمکیاں دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان کو تشدد پر اکسایا جائے۔ یہ ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان کو تشدد پر اکسانے سے گریز کیا جائے، ان کو بندوق اٹھانے پر گریز کیا جائے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اس دھرتی کے لوگ ہیں، اس زمین سے اٹھنے والے لوگ ہیں، اس زمین کی آوازیں ہیں، اس زمین کے لیے اور اس دھرتی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اقتصادی ترقی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، آئینی اور پارلیمانی بالادستی چاہتے ہیں۔ ان کو سیاست کی بجائے تشدد پر نہ اکسائے جائے، ان کو بندوق اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی خانہ جنگی کی طرف راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔